میں مینا کے خیمے سے آپ سے مخاطب ہوں اور میں ہوں تنویر سلیمی اور آپ کے لیے لے کر آتی ہوں ہر روز کی نئی نئی رودات۔ تو یہ ہم مینا کے خیموں میں ہیں۔ مینا کی بستی خوبصورت ایک خیمہ بستی ہے جو بستی ہے صرف ان 5 دنوں کے لیے جو حج کے دن ہیں، اور اس کے بعد یہ بستی خالی خیموں کی بستی کہلاتی ہے۔ تو ہم ہو گئے ہیں سوار بس پر اور بس نے ہمیں پہنچا دیا ہے مینا، اور مینا کی یہ خوبصورت پیچھے مارکیز خیمے جو کہ کسی زمانے میں نارمل خیمے ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ پرماننٹ خیمے ہیں۔ یہ ہے مینا کی خیمہ بستی اور ایک انوکھا تجربہ۔ رات کے 2 بج رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچے ہیں، اور ابھی کچھ ساتھی پہنچ رہے ہیں اور کچھ ساتھی پہنچ چکے ہیں۔ ہم اندر انٹر ہوئے، ہم تھوڑی سی چیکنگ کے سب کے وہ بینڈ انہوں نے چیک کیے، اور کیو آر کوڈ کو چیک کرنے کے بعد ہم اپنی رہائش جہاں ہمارے بیڈ لگے ہوئے ہیں اور جو خیمہ ہمارے لیے متعین کیا گیا تھا اس کی تلاش میں آگے اپنے نمبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حجاج کرام کی خدمت کے لیے خادمین جو پاکستان سے مقرر کیے گئے ہیں وہ جگہ جگہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہیں اور ان کی گائیڈ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ادھر کو جائیے ادھر کو جائیے، اور چیزوں کی بہت فراوانی ہے، پانی، چائے، کافی، ڈرنکس ہیں، تو وہ جگہ جگہ یہاں پہ پڑے ہیں۔ آپ اپنی سہولت سے جو چاہیں لے لیں۔ چائے ہم نے پی ہے تو وہ بہت ان کی محبت کی شیرینی سے بھرپور تھی، اس لیے وہ بہت کم ہی پی گئی۔ 1-2 گھونٹ پینے کے بعد اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ یہ اتنی میٹھی ہم نہیں پی سکیں گے۔ تو مردوں کے لیے علیحدہ خیمے ہیں اور عورتوں کے لیے علیحدہ خیمے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے نام کے مطابق اپنے خیمے کو تلاش کیا اور اس کے بعد آ کر اپنے بیڈ کو دیکھا۔ جلدی ہم اپنی ساری کارروائی میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب یہ ہم اپنے بیڈ کو سیٹ کر چکے ہیں۔ سیٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل زندگی میں آنے والا ایک ہی تجربہ ہوگا، یا اللہ نے نصیب کیا تو پھر شاید دوبارہ بھی ایسا کوئی تجربہ حاصل ہو جائے، تو اپنی سکون اور نرم خوابگاہوں سے نکل کر اس چھوٹے سے کیبن نما ایک بیڈ کے اندر سونا، اور اتنے لوگوں نے اندر جو ایک ہی ٹائم میں آنا ہے، جانا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو یہ ایک بہت عجیب و غریب بھی ایک فنومنا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب کچھ۔ یہ تھوڑا سا جو انہوں نے راجی کمپنی نے گفٹ دیے ہیں اس کی ایک جھلک ہے۔ ابھی کچھ اور بھی گفٹ دینے کا وعدہ تھا لیکن وہ گفٹ نہیں ملے، کہتے ہیں کہ وہ کمپنی کو ہی نہیں ملے تو وہ ہمیں کیا ڈلے۔ بہرحال ہم پاکستانی لوگ ایسے ہی ہیں کہ کچھ وعدے پر جیتے ہیں اور کچھ آرزوؤں میں رہتے ہیں۔ نہ ہمیں فیکٹس کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں دینے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ وعدے کہاں تک پورے کر سکیں گے۔ مینا سے چل کر مزدلفہ آنا اور مزدلفہ میں پوری رات کھلے آسمان کے نیچے پتھریلی زمین کے اوپر سونا، یہ بھی ایک بالکل انوکھا تجربہ ہے۔ رات کو سونے کا حکم ہے کہ سو جایا جائے، لیکن سوئیں کیسے؟ پہلے تو سیٹل ڈاؤن ہونا مشکل، پھر اس کے بعد اتنے لوگوں کے درمیان کھلے آسمان کے نیچے سو جانا۔ بہرحال آنکھ لگانے کے لیے فٹافٹ ہم نے سونے کی کوشش کی، تو ایسے لمحہ بھر کے لیے نیند بھی آ گئی، اور الحمدللہ رات پرسکون گرمی والی لیکن اللہ کے حکم کے مطابق گزاری اور بہت اچھا لگا۔ اور اب باقی ملاقات میں آپ سے دوسری کسی قسط میں کروں گی، کیونکہ اب یہاں مزدلفہ میں نہ تو کوئی سگنل ہے اور نہ ہی ہم یہاں سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں ویڈیو بنا کے اپنے پاس سیو کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ اگلی قسط میں آپ کو میں رمی جمرات کے بارے میں بہت دلچسپ فیکٹس اور بہت مزے کی ویڈیوز دکھانے والی ہوں انشاءاللہ۔